السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و توصیفات اس خالق و مالک کے لیے ہیں جس نے ساری کائنات کو تخلیق دیا اور اس کی حسن و آبادی کے لیے حضرت انسان کو تخلیق دیا۔ کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جس کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد۔ لاکھوں رحمتیں ان نفوس قدسیہ پہ کہ جنہوں نے سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سے اس ضابطۂ حیات کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا۔ اللہ کی یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے اس ضابطۂ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب استعمال فرمائے کہ ان کی موجودگی میں ہم ببانگ دہل کہہ سکتے ہیں کہ یہ ضابطۂ حیات
جو آج قرآن کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، یہ وہی ضابطۂ حیات ہے جو آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے نبی کائنات رسول ثقلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ اللہ کی اس کرم نوازی پہ ہم جس قدر بھی اس کا شکریہ ادا کریں، کما حق کا ہو اس کا شکریہ ادا نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ ضابطۂ حیات وہ دستور المتقی ہے کہ اگر انسان اس سے تعلق پیدا کر لے تو یہ قرآن اس کی دنیاوی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیتا ہے، اور اگر اس کو اپنے جسم و روح پہ جاری و طاری کر لیا جائے تو یہی وہ واحد ضابطۂ حیات ہے جو انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ عقبہ کی کامیابی کی ضمانت بھی دیتا ہے۔ مگر صدحیف ایسے ضابطۂ حیات کی موجودگی کے باوجود آج ہم جس قدر اس تختہ عرض پہ ذلت و نکبت کا شکار ہیں، شاید کوئی قوم اس زمین پہ اتنی ذلت و نکبت سے آگاہ نہ ہو اور شناخت نہ رکھتی ہو۔ اس کا سبب محض ایک ہے کہ ہم نے اس قرآن کو اللہ کا فرمان، انسان کے لیے بنایا ہوا دستور سمجھنے کے باوجود اس پہ کما حق کا ہو عمل نہیں کیا۔ ایمان کا اظہار ہے، محبت اور پیار سے سینے سے لگانا ہے، لیکن اس کے ہاتھ میں اپنی باگ نہیں دی، اس کی خواہش کے مطابق ہم قدم نہیں اٹھاتے، اس کو مان لیا لیکن اعراض کیا۔ یہ قرآن سے بے وفائی، یہ قرآن سے لا تعلقی ہماری آج کی پریشانی کا سبب ہے۔ وگرنہ قرآن جب انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے مکہ کی سرزمین پہ ایک در یتیم پہ نازل ہوا، وہ دور ایسا تھا جہاں جاہلیت انتہا پہ تھی، بے علمی آسمان تک پہنچی ہوئی تھی، لوگوں کا تعلق انسان سے یکسر ٹوٹا ہوا تھا۔ مگر اس کے آنے سے لوگ جب اس سے وابستہ ہوئے، انہوں نے اس کو قبول کیا، اور قبول اس طرح کیا جس طرح قبول کرنے کا حق ہے۔ تو اس جاہلی دور میں اللہ نے ایسا انقلاب پیدا کیا کہ جہالت سے جڑے ہوئے لوگ جب اس سے وابستہ ہو کے میدان میں آئے، برسر عام آئے، تو اللہ نے عزت و وقار سے نوازا، اور آج بھی ان کا نام جب زبان پہ آتا ہے تو نام کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ بھی آتا ہے۔ یہ کمال قرآن کا تھا، یہ کمال محمد الرسول اللہ کے کردار کا تھا۔ قرآن کے انقلابی دستور نے اور رحمت کائنات محمد الرسول اللہ کے کردار نے ایسے لوگ پیدا کیے جن لوگوں کی نظیر، جن کی مثال آدم سے لے کر محمد الرسول اللہ تک نہیں، اور وہ وابستہ لوگ
ایسی زندگی ہمارے سامنے پیش کر گئے کہ اس وقت سے لے کر آج تک اور آج سے قیامت تک ایسے لوگ پیدا نہیں ہو سکتے. اللہ نے جب ان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے نا تو بڑے فخر سے کیا ہے. ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب یہ لوگ جو ہم نے تیرے دامن سے وابستہ کیے ہیں یہ کوئی عام لوگ نہیں ہیں. اگر کوئی بننے کی کوشش بھی کرے گا تو کما حق کا ہو ایسا بن نہیں سکتا. اگر کوئی بن جائے تو کردار کے کمال پہ نہیں پہنچ سکتا جہاں تیرے یہ ساتھی پہنچے ہوئے ہیں. جب ان کے اس شرف و فضل کا ذکر کیا تو پھر آنے والے لوگوں کو مخاطب کیا جو کلمہ توحید سے وابستہ ہوئے اور قیامت تک وابستہ ہوں گے. کہا آمنو کما آمن الناس، ایمان ویسے لاؤ جیسے محمد کے صحابہ ایمان لائے. یعنی اللہ کے نزدیک ایمان کی قدر و منزلت، ایمان کی قیمت، ایمان کی شناخت تب ہے جب ویسا ایمان پیدا کیا جائے جیسا نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کیا. ایمان لانے کے بعد اپنی سوچیں، اپنی خواہشات، اپنے خیالات، اپنی چاہت، اپنا تعلق، اپنی رشتہ داری سب کو پس پش ڈالا، پیش نگاہ محمد رسول اللہ کو رکھا. یا اللہ کے نبی ہیں یا اللہ کا قرآن. جب ان لوگوں نے اسلام سے وابستگی کے بعد یہ کردار اپنا لیا تو اللہ نے یہ عظمت دی، یہ مرتبہ اور مقام دیا کہ قیامت تک اس دین سے تعلق رکھنے والے لوگ جب ان اپنے سلف کا ذکر کریں گے محبت سے، پیار سے، ادب سے، عقیدت سے اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں گے. یہ کردار ایسا اعلیٰ و بالا تھا کہ اللہ نے ایسے ایمان کا مطالبہ کیا ہر آنے والے سے، اور نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ احسان رکھا. کیوں کر کہ میرے محبوب هو الذی ایدک بنصرہ، اللہ تو تیرا مالک ہے، تیرا خالق ہے، تجھے بھیجنے والا ہے. اس کی مدد تیری تائید میں ہر رخ سے ہے، لیکن تیری تائید ایک ایسے رخ سے کی ہے کہ اس کو بیان کیے بغیر میں رہ نہیں سکتا. اللہ وہ کیا ہے؟ فرمایا وَبِالْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کے ساتھ ہم نے تیری تائید ایسی کی ہے کہ تیرے دین کی آبیاری، تیرے دین کا بڑھنا، اس طوفان کا آنا ان کے کردار اور ان کے وجود کے سبب تھا. یعنی آج تک اگر قرآن ویسے پہنچا ہے، رسول اللہ کا فرمان ویسے پہنچتا ہے تو یہ کردار ہے محمد رسول اللہ کے صحابہ کا. اور یہی کردار اللہ مانگتے ہیں، اسی کا سوال کرتے ہیں، یہی مطالبہ اللہ کا. کہ بدنصیبی کہ ہم وہ کردار پیش نہیں کر سکیں. اس کا ایک بڑا سبب ہے، وہ یہ کہ ہم ان لوگوں سے آشنا ہی نہیں، ان کی زندگیوں کو کبھی نظر نہیں ڈالی، ان کو کبھی دیکھا نہیں. یہ تو بہت دور کی بات ہے. اصحاب رسول کی زندگیوں پہ نظر ڈالنا، ہم تو ایسے کم نصیب لوگ ہیں کہ قرآن سے کما حق کا ہوا آگاہی نہیں، رسول اللہ سے کما حق کا ہوا آگاہی نہیں، اور اس کے لیے کوشش نہیں کرتے. بارہا میں نے عرض کیا ہے کہ اپنی بدنصیبی کو کسی پیمانے سے ماپنا چاہیں تو ماپ نہیں سکتے. اس لیے
کہ آج ہم اپنی دنیا کے لیے خود بھی دن رات ایک کرتے ہیں، اپنی اولاد کی رہنمائی بھی دنیا حاصل کرنے کے لیے، دنیا کے جاہ و جلال کے لیے، دنیا کی عزت اور کامیابی کے لیے کبھی کسی نے ایک لمحہ دین کے لیے نہیں سوچا اور اپنی آخرت کے لیے نہیں سوچا۔ یہ بہت بڑی بد نصیبی، اور اسی بد نصیبی کے سبب ہم آج تختہ عرش پہ تمام قوموں سے بدترین زندگی بسر کر رہے ہیں۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے والے لوگ اس وقت ایمان کے اظہار کے بعد ظلم و ستم کی چکی میں پیسے جاتے تھے، ظلم و بربریت کی انتہا ہوتی تھی، اتنے اتنے شدائد، اتنے اتنے مظالم، اتنی اتنی تکلیفیں کہ آج بھی ان کو سوچ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہم سن کے پریشان ہو جاتے ہیں۔ وہ لوگ اپنے جسم و جان پہ وہ برداشت کرتے تھے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر صحابی ایمان لانے کے بعد مکہ کے ظالموں کے جبر و ستم کا شکار ہوا، وہ کیسا بھی ہے۔ اور وہ لوگ جو باہر سے آئے تھے، غلام تھے تب یا آزاد تھے، ان پہ بھی ظلم و ستم کی انتہا نہ ہو۔ آج جس شخص کا اللہ کے رسول کے جس محبوب کا ذکر ہے وہ یمن کا رہنے والا ہے، چلتا چلاتا مکہ پہنچتا ہے، مکہ میں زندگی بڑی اچھی بسر کر رہا ہے، یہ جوانی کے دور میں قدم رکھتا ہے تو اس کے کانوں میں آواز آ پڑتا ہے، ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ۔ لوگو، یہ تمام معبودان باطل، ان کی حیثیت ہی کوئی نہیں، ان کا کردار ہی کوئی نہیں، اصل وہ خالق و مالک ہیں جس کے علاوہ کائنات میں کوئی دوسرا نہیں۔ لا الہ الا اللہ، اگر کوئی معبود ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ نہیں۔ کہاں بھول بھلیوں میں پڑے ہوئے ہو، انسانیت کی عظمت اور وقار کو داغدار کرتے ہو، اپنے ہاتھوں بنائے ہوئے بت، اپنے ہاتھوں تراشیدہ پتھر، انہیں مشکل کشا حاجت روا سمجھ کے ان کے سامنے سر جھکاتے ہو۔ تم تو انسانیت کے جبین پہ کلنک کا ٹکا ہو۔ اس خالق و مالک کی طرف جس نے ساری کائنات کو تخلیق دیا، وہ تنہا واحد ہی اس لائق ہے کہ اس کے سامنے جبین نیاز کو جھکایا جائے۔ مکہ کی وادی میں، عرب کے اس وقت میں توحید کا نام، اللہ کا نام، معبودوں کا انکار، یہ تو بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈالنے کے مترادف تھا۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ ان لوگوں کے ہیرو تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے جیسا انسان آج تک ان آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں، لیکن جب ان کو کہا آؤ اللہ کی توحید کی طرف، ان کو چھوڑو، ان کی کوئی حیثیت نہیں، تو وہ لوگ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے دشمن بن گئے کہ جیسے دوستی کا کبھی کوئی تقاضا ہی پیدا نہیں ہوا تھا۔ ان سے وابستگی ہر انسان کی اپنے آپ کو آگ میں جھونکنے کے مترادف تھا۔ شہباتے ایمان کا اظہار کرتے ہیں، پتھر کھاتے ہیں، انگاروں پہ لیٹتے ہیں، گرم ریت پہ لیٹتے ہیں، ان کے سیدھوں پہ پتھر رکھے جاتے ہیں، مار مار کے لہو لہان کیا جاتا ہے، لیکن
ان کے منہ سے اگر کوئی کلمہ نکلتا ہے تو لا الہ الا اللہ نکلتا ہے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کو انتہا درجے کی عصیت دی جاتی تھی. ایک وقت آیا 13 سال ہو گئے رحمت کائنات کو نبوت کا دعویٰ کیا ہوئے. آسمان سے حکم آیا کہ میرے محبوب مکہ کی سرزمین توحید کے پودے کے لیے موزوں نہیں ہے، اس کو چھوڑو اور یثرب کا رخ اختیار کرو. رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو حکم دیا کہ چھوڑ دو اس کو. اس سرزمین پہ توحید کا نام لینا اپنے آپ کو اذیتوں کے سپرد کرنے کے مترادف ہے. اللہ کہتا ہے اس نگری کو چھوڑ دو، اس وادی کو چھوڑ دو اور یثرب چلے جاؤ. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ساتھی یثرب کی طرح روانہ ہوتے ہیں. مکہ میں مکہ والوں کی دشمنی کو اپنے سینے میں لے کے اور اس جذبہ کو، اس ایمان کو پختہ کیے ہوئے کہ اگر موقع ملا تو ان مکہ والوں کو بتلائیں گے کہ تم نے اللہ کے نام لیواؤں پہ اتنے ظلم و ستم کیے کہ آج اللہ چاہتے ہیں کہ تمہارے ان ظلم و ستم کا تمہیں جواب دیا جائے. چنانچہ ایسا ہی ہوا. بدر کا میدان گرم ہوا. چند صحابی، مختلف روایت 313، 1000 سے زائد کافروں کو دنیا کے لیے نشان عبرت بنا دیتے. احد میں اللہ کی توحید کا نظارہ ان لوگوں نے دیکھا. یوں ہی جب بھی سامنا ہوا مسلمان یہ سوچ لے کے آئے کہ یہ وہ باغی ہیں جو نہ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے باغی تھے بلکہ ایسے ظالم اور جابر انسان تھے کہ ان کے دلوں میں انسانیت پائی نہیں جاتی. مقابلہ ہوتا رہا. اللہ اپنی طاقت سے، اپنی مدد سے، جو اللہ نے رسول اللہ کو کہا ہے کہ هو الذی ایدہ بنصرہ وبالمؤمنین، میرے محبوب جب کوئی تمہاری بات سننے کو تیار نہ تھا، تمہارا دست و بازو کوئی نہ تھا، تب میں نے تیری مدد کی اپنی طرف سے. اور پھر یہی نہیں بلکہ تجھے ساتھی وہ دیے جو کائنات میں کسی رہنما کو ایسے ساتھی دیے ہی نہیں تھے. نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابہ ہر طرف سے آنے والی یلغار کفر کی طوفان سے ٹکراتے رہے اور اس کو پاش پاش کر دیتے رہے. ایک وقت آیا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ کی طرف عمرہ کے لیے جا رہے. جب مکہ کے قریب حدیبیہ کے مقام پہ پہنچے، کافر نے کہا نہیں آپ مکہ میں داخل نہیں ہو سکتے. یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ اللہ کے بندو، یہ اللہ کا وہ گھر ہے جس سے روکنا تمہارے عقیدے کے مطابق بھی بہت بڑا ظلم ہے اور اللہ کے قہر کو آواز دینا ہے. ہم دیدار کعبہ کے لیے آئے ہیں تو اسے ہمیں کوئی غرض نہیں جی. بات یہاں تک پہنچی کہ بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں. بیٹھ کے بات ہوئی، صلح صفائی، شرائط، کعبہ کے لیے آنے کی، کیسے آنا ہے، کب آنا ہے اور اب کیوں کر زندگی بسر کرنی ہے. لڑائی جھگڑا جنگ و قتال نہیں ہونا چاہیے. اور پھر یہ دیکھیں بڑے بڑے قبائل ہیں جو مکہ سے تعلق بھی نہیں رکھتے، مدینہ سے تعلق بھی نہیں رکھتے، اس کے درمیان ہیں. ان لوگوں کو کھلی چھٹی ہے. اگر یہ مکہ کے لوگوں سے مل جائیں
تو مدینہ والوں سے محفوظ، اور اگر مدینہ کے لوگوں سے مل جائیں تو مکہ والوں سے محفوظ۔ ان قبائل پہ کوئی ہاتھ نہیں اٹھائے گا، اور ان کی کسی سے جنگ ہوئی تو ہم میں سے کوئی کسی کی حمایت نہیں کرے گا۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دستاویز پہ دستخط کر دیے۔ پھر نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو اکٹھا کیا اور ارشاد فرمایا کہ دیکھو اب اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے اس بات کا کہ ہم اس دین کو لے کے آگے بڑھیں، لوگوں کو قرآن سکھائیں، اللہ کا پیغام پہنچائیں۔ اللہ کے دیے ہوئے اس وقت سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اللہ نے کہا ہے نا آمنوا کما آمن الناس، تو دیکھیں اس کا انداز کیا ہے اور کس کس بنا پہ کیا ہے۔ رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف ممالک میں، مختلف بڑے قبائل میں پیغامات بھیجے۔ ایک شخص کو منتخب کیا اور اسے کہا کہ تم مصر جاؤ، مقوقس کے پاس، مصر کا بادشاہ، رہنما، لیڈر، سردار، امیر، اس کو میرا پیغام پہنچاؤ۔ اللہ کہتے ہیں میں نے تو تیری مدد کی مختلف انداز سے، اور ایک بڑا انداز یہ ہے کہ بالمومنین تیری مدد مومنوں کے ساتھ بھی کی ہے۔ تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ مومن تلوار چلاتے تھے، بڑی بہادری سے لڑتے تھے، ان کے سامنے کوئی طاقت نہیں ٹھہرتی تھی، وہ جدھر جاتے تھے ساری کائنات کی طاقتوں کو پامال کرتے چلے جاتے تھے؟ وبالمومنین کا مطلب یہ نہیں ہے، یہ بھی ہے، یہ نہیں ہے۔ اگر یہی کہا جائے کہ اس سے مقصود، اس سے مطلوب، جیسے کہ بہت سارے مفسرین نے کہا ہے جنگ و جدل، جنگ و قتال تھا، لیکن یہ نہیں ہے، بلکہ اس سے مقصود یہ ہے کہ ہم نے تمہیں ایسے افراد دیے ہیں، ایسے انسانوں سے قوت دی ہے جن کی سوچ، فکر، خیالات اور جن کا انداز زندگی ایسا ہے کہ ان کے سامنے بیٹھنے والے پہ تیری نبوت اور اللہ کی توحید کا اثر پیدا ہوتا ہے کسی صحابی کے پاس۔ اور اس صحابیوں میں بہت صحابہ کو یہ مقام اور مرتبہ حاصل، بہت کم۔ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف علاقوں کے لیے مختلف لوگ منتخب کیے۔ حاتب بن ابی بلتا یمن کا بھاسی ہے جو مکہ آیا ہوا تھا، یہاں ایمان لایا، اس کو منتخب کیا کہ تو مصر کے بادشاہ مقوقس کے پاس جا اور اس کو محمد کا پیغام دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب میں کسی پیغامبر کو بھیجتا ہوں، آپ کسی کو بھیجتے ہیں، اگر اس میں صلاحیت ہے تو وہ زبردست قسم کا نتیجہ حاصل کرتا ہے۔ اگر کوئی ایسا ہی ہے جیسے ہم سب ہیں تو وہ جا کے پیغام دیتا کہ یہ خط نبی رحمت محمد رسول اللہ، کون ہے وہ، کیسے ہیں وہ، کیوں کر آئے، کیا دعویٰ ان کا، یہ دعویٰ ہے، بس معاملہ ختم۔ نہیں، رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انسان منتخب کیے وہ سرے خیل صحابہ بنے، ان کا کردار، ان کی گفتار، انداز مجلس، انداز گفتگو ایسا تھا کہ ان کے منہ سے نکلنے والے الفاظ ان کے دلوں پہ یوں اثر پیدا کرتے کہ وہ اپنے سر کو جھکا لیتے، آنکھیں جھکا لیتے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ غلام اسکندریہ جاتا ہے، مصر کے دارالخلافہ میں، دارالحکومت میں، جا کے ان سے کہا کہ مجھے اپنے بادشاہ سے ملاؤ، میں پیغام لے گیا ہوں، اور اب کہ اس قائد کی طرف سے جو اللہ کا نبی
اللہ کا رسول ہے، تمہارے بادشاہ تک وہ پیغام پہنچانا ہے۔ میں یہ بار بار عرض کرتا ہوں کہ صحابہ کا صرف ایک کردار، ایک رخ سامنے نہ رکھیں، بلکہ ان کی زندگیوں کا ہر کردار اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ اگر اللہ ان پہ ناز کرتا ہے تو ان کے کردار کے سبب، ان کے لیل و نہار بسی کے سبب، ان کی مجلس اور تنہائی کے کردار کے سبب اللہ ان پہ ناز کرتا ہے، اور تبھی کہتا ہے آمنو کما آمن الناس۔ ویسے نہیں کہتا، محض اس بنا پہ نہیں کہتا وہ تلوار لے کے نکلے تو کشتوں کے پشتے لگا دیے، کامیاب و کامران نہیں، بلکہ ان کو دنیاوی جس کردار سے محمد الرسول نے استعمال کیا، اس کردار میں کامیابی کے اس مقام پہ کھڑے ہوئے کہ کوئی دوسرا آدمی اس مقام پہ کھڑا ہی نہیں ہو سکتا۔ بادشاہ کے پاس پیغام پہنچا، کیا لایا؟ وہ پیغام لایا ہے، لاؤ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خط صحابی رسول نے مکوک کس کو پیش کیا۔ تاریخ کہتی ہے کہ مکوک کس اس خط کو پڑھتا ہے۔ خط کیا ہے؟ من محمد عبد اللہ ورسولہ الی مکوکس، یہ محمد کا خط ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہے، مکوکس کی طرف۔ تو سنو، میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اسلام کی طرف بلاتا ہوں، امن و سلامتی کا دین، اگر اس سے وابستہ ہو جاؤ گے امن پا جاؤ گے، سلامتی پا جاؤ گے۔ تو تمہیں اس بات کی دعوت ہے، اور یہی نہیں، اگر تم اسلام قبول کر لو تو تمہیں دوہرا اجر ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ خط، دوہرا اجر، ایک اسلام قبول کرنے کا، محمد کے دامن سے وابستہ ہونے کا، ایک پہلے عیسائیت سے وابستہ ہونے کا، وہ بھی آسمان کا مذہب ہے، یہ بھی آسمان کا مذہب ہے۔ اس کے آنے کے بعد وہ منسوخ ہوا جو اس کو چھوڑ کے اس سے وابستہ ہو جائے گا، وہ اللہ کا محبوب و مقبول بن جائے گا، دنیا میں امن ملے گا اور آخرت میں اس کو جنت ملے گی۔ اور اگر تم نے ایمان قبول نہ کیا، اپنے نا قبول کرنے پہ بھی مجرم ہوگے قیامت کے دن، اور قبطیوں کا اسلام سے دور ہونا تیرے لیے ایک اور گناہ کا سبب بن جائے گا۔ او اہل کتاب، تعالوا الی کلمۃ بیننا و بینکم، سلام بیننا و بینکم اللہ نعبد الا اللہ۔ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیغام دیا ہے جو پیغام اس نے تورات میں بھی پڑھا ہوا ہے، پیغام انجیل میں بھی پڑھا ہوا ہے۔ آنے والا آسمان کا ہر مذہب یہ پہلے بیان کرتا ہے کہ لا الہ الا اللہ۔ ارشاد فرمایا اس کی طرف آؤ اور سن لو، اگر تم نے اس بات کا اقرار نہ کیا تو گواہ بن جاؤ، ہم یہ کائنات کو پیغام دینے کے لیے آئے ہیں کہ لا الہ الا اللہ۔ خط پڑھتا ہے، یہ تو نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پیغام تھا جو انسان کو جھنجھوڑتا ہے، سوئے ہوئے انسان کو بیدار کرتا ہے، اس کے دل میں ایمان کی چنگاری پیدا کرتا ہے۔ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حروف و الفاظ تو دل میں جاگزی ہو جاتی، مورخ کہتا ہے بار بار پڑھتا ہے۔ ان لوگوں کو کہا کہ وہ سفیر عرب یہ پیغام لے کے ہے، اس کو میرے حضور پیش کرو۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، یہ پیغام، یہ خط، اسے خوب اس کو جھنجھوڑا تھا۔ اس نے تمام وزراء اور مشیر اکٹھے کیے، صرف وزیر مشیر نہیں،
بلکہ تمام پوپ اور پادری جو بڑے بڑے علم و فکر والے لوگ تھے سب کو اکٹھا کیا اور پھر کہا کہ لاؤ اس کو. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ غلام کشاں کشاں مقوقس کے دربار میں آ رہا ہے، جس کے آنے کا انداز ایسا ہے کہ پتہ چلتا ہے انسانیت کو زندگی دینے والا، انسانیت کو وقار دینے والا، انسان کو انسانیت سے آگاہ کرنے والا ایسا ہی انسان ہوتا ہے. یہ انسان تو محمد رسول اللہ کا شاگرد ہے، غلام ہے محمد رسول اللہ، جس کے آنے چلنے پھرنے سے اتنے متاثر ہوئے کہ بڑے ادب سے بات کرتے ہیں. مقوقس کے متعلق تاریخ کہتی ہے بڑا جابر انسان تھا، بڑا سخت گیر، جس کی آنکھوں میں ہر وقت گرمی رہتی تھی، حیران ہوتا تھا لوگوں سے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب یہ غلام سامنے آیا تو ساری سختی اس کی پانی بن گئی. آپ کہاں سے آئے؟ ارشاد فرمایا میں مدینہ سے آیا ہوں. کیوں؟ اپنے آقا محمد رسول اللہ کا پیغام لے کے. تم وہاں آواز کرتے، نصیحت کرتے، لوگوں کو سمجھاتے، اپنے دین کی طرف لاتے. کہا نہیں، یہ آنے والا دین مکہ کی حدود میں رہنے کے لیے نہیں، زمین کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک ہے، اور جو اس سے وابستہ ہوگا اس کے لیے فلاح و کامیابی ہوگی. جو اس سے بگڑ کے بیٹھے گا اللہ دنیا میں بھی ذلیل کر دیں گے اور آخرت میں بھی ذلیل کر دیں گے. میں تو اس رسول اس قائد کی طرف سے آیا ہوں. کیا کہتے ہو؟ کہا ایک پیغام ہے جو میں تمہیں دینا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حاتم کو بتایا نہیں ہے، سمجھایا نہیں ہے، پڑھایا نہیں ہے. حاتم کو اللہ نے ذہن ایسا دیا ہے، فکر ایسا دیا ہے، امتیاز تھا دوسرے لوگوں میں حاتم میں. کہا تمہیں پیغام یہ دینے آیا ہوں کہ بادشاہ سلامت، اس مصر کے تخت پہ تم سے پہلے بھی ایک بادشاہ بیٹھا تھا. غور فرمائیں انداز کیا ہے محمد رسول اللہ کے اس غلام کا. اللہ کہتے ہیں آمنو کما آمن الناس. تمہارے منہ سے اس انداز سے الفاظ نکلنے چاہیے کہ الفاظ تمہارے منہ سے نکلیں، مخالف کے دل پہ اثر کریں. یہ اگر کوئی کردار ہے تو محمد رسول اللہ کے صحابہ کا کردار. کہنے لگے وہ بادشاہ جب اللہ نے قوت دی، طاقت دی، زور دیا، تو وہ اپنے اس زور پہ یوں نازا تھا کہ تھا اللہ کا غلام، تھا اللہ کا بندہ، لیکن اللہ بن بیٹھا. اور یہی نہیں بلکہ کہا انا ربکم الاعلی. اب مصر کے لوگوں تمہارے دوسرے بھی رب ہیں، لیکن ان تمام ربوں سے بڑھ کے طاقتور اگر کوئی رب ہے تو تنہا میں ہوں. یہ اس بادشاہ کے خیالات تھے بادشاہ، لیکن جب وہ اللہ کی پکڑ میں آیا تو اللہ نے قیامت تک کے لوگوں کے لیے اس کو عبرت بنا دیا. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تماشا دیکھنے والوں تماشا خود نہ بن جانا. سمجھدار، دانا، عقل مند انسان وہ ہے جو کسی سے عبرت پکڑے. بادشاہ وہ آدمی دانا نہیں ہوتا جو خود عبرت بن جائے. بڑا حیران و پریشان، آنکھیں کھلی کی کھلی. وقوع کس کے سامنے؟ ایسی بات کرنے والا کون؟ دل کہتا ہے کہ مقوقس یہ جس نے بھیجا ہے آنے والا اگر اتنا کمال کا انسان ہے تو بھیجنے والا کس کمال کا انسان ہو. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ہے صحابہ. کہا تمہیں یہ پیغام دینے آیا ہوں کہ دانا لوگ عبرت پکڑتے ہیں، عبرت بنتے نہیں. بڑے تحمل سے کہتا ہے کہ سنو، تمہارا دین آسمان سے آئے، اللہ نے بھیجا ہے، ہاں تو ہم بھی اس دین کو مانتے ہیں. ہماری رہنمائی
ہماری تعلیم، ہمارا دستور آسمان سے آیا ہے، اور ایسے انسان پہ جس کو اللہ نے اپنی رسالت کے لیے منتخب کیا تھا، تو کیسے ہم تمہارے دین کو مان لیں؟ تبھی مانیں گے نا جب ہم دیکھیں گے کہ تمہارا دین ہمارے دین سے بہت بہتر ہے۔ بات ہو رہی ہے مصر کے بادشاہ سے، کر رہا ہے محمد رسول اللہ کا غلام، اور بادشاہ وہ ہے کہ جس کی آنکھوں کی سرخی دیکھ کے بڑے بڑے دہشت ناک انسان پانی کی طرح بیٹھ جاتے۔ یہ محمد رسول اللہ کا غلام، اور زندگی کمال ہے، آنا اس سے بڑھ کے کمال۔ انداز کیا ہے؟ پھٹے ہوئے کپڑے، ٹانکے لگے کپڑوں کو، مدینہ سے چلا مصر آیا، دوسرا کوئی کپڑا پہننے کے لیے نہیں، آثار تھے سفر کے، کپڑے آلودہ، سر کے بال کھلے ہوئے، اور وہ دنیا کے اس بادشاہ سے بات کر رہا ہے جس بادشاہ کو دیکھ کے بڑوں بڑوں کے دم رخصت ہو جاتے۔ ارشاد فرمایا یہ ٹھیک ہے کہ یہ آسمان کا دین ہے، لیکن گزارش یہ ہے کہ میں جو دین لے کے آیا ہوں وہ دین آدم سے چلا، تمہارے مقدس نبی تک پہنچا، وہاں سے یہاں پہنچا ہے، اور یہاں سے یہاں ہی رہے گا، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا۔ یہ دین اس دین کو پایہ تکمیل تک پہنچاتا ہے جو دین سیدنا مسیح کا دین تھا۔ اور تمہیں اس بات کا احساس ہے نا کہ آنے والے نبی اور رسول کو عقل و شعور، فہم و فراست، عدل و انصاف کے ترازو میں نہیں تولتے، جذبات میں، انانیت میں، خاندانی جاہ و وقار میں، اس کی بنا پہ دیکھتے ہیں۔ یہی سبب تھا کہ وہ انسان جس کی خبر اور بشارت موسیٰ علیہ السلام نے دی کہ میرے بعد عیسیٰ آنے والا ہے جو رب کا پیغمبر ہوگا، رسول ہوگا، رب کا داعی ہوگا، میرے آنے کے بعد جب آئے اس پہ ایمان لانا۔ اور بادشاہ سلامت، آپ عیسائی ہیں، آپ کو خبر ہوگی جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے آنے والے کی بشارت دی، ایسے ہی عیسیٰ نے محمد الرسول اللہ کی بشارت دی۔ یاتی من بعد اسمہ احمد، یہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے، قلید کے الفاظ کے ساتھ تمہاری انجیل میں موجود ہے، جس کا پیغام انجیل کی معرفت عیسیٰ کی زبان سے اللہ نے تمہیں دیا ہے، اور تم بنی اسرائیل کو انجیل کی طرف بلاتے تھے۔ آج ہم اسی پیغام کی بنا پہ نصارہ کو قرآن کی طرف بلا رہے ہیں۔ دنگ اور پریشان ہے سارے لوگ کہ یہ آدمی کس طرح گفتگو کر رہا ہے ہمارے بادشاہ کے سامنے۔ ہم تو آنکھ سے آنکھ ملا کے بات نہیں کر سکتے، جرأت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، اور یہ ہر بات کا جواب اس طرح دیتا ہے کہ بادشاہ خاموش ہو جاتا ہے۔ کہا اب تمہاری زندگی میں وہ پیغمبر آ گیا ہے، ایمان لانا فرض ہے بادشاہ سلامت، پھر نہ کہنا کہ خبر نہ ہوئی، تمہیں بتلاتا جاؤں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان کی بنا پہ تیرے نیک عمل قبول کیے جائیں گے، وگرنہ بڑی سے بڑی نیکی اللہ کے دربار میں رد کر دی جائے گی۔ اور یہ نہ سمجھنا میں تمہیں عیسائیت سے منحرف کرنے کے لیے آیا ہوں، ہٹانے کے لیے آیا ہوں، بلکہ اصل عیسائیت کی سوچ پہ چلانے کے لیے آیا ہوں۔ یہی پیغام دے کے محمد رسول اللہ کو اللہ نے بھیجا ہے۔ مورخ کہتے ہیں کہ دم خود ہے، دانت سے دانت نہیں اٹھاتا، آنکھیں حاطب کے منہ پہ ہیں اور جمی ہوئی، بات ہی کوئی نہیں کرتا۔ پھر کہنے لگا اچھا تم چلے جاؤ، مجھے سوچنے کا موقع دو، پھر بات ہوگی۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ غلام
یہ واعظ، یہ خطیب جس کی خطابت نہیں، اس کا کردار بھی انسانیت کے لیے رہنمائی کا سبب ہے۔ مدد تب آتا ہے کہ زبان سے نکلنے والی بات کی تصویب انسان کا کردار کرتا ہو۔ اگر کھڑا ہو منبر رسول پہ قرآن بیان کرتا ہو، حدیثیں بیان کرتا ہو، اور کردار کچھ نہ ہو، زیرو، جس کے کردار سے انسانیت پناہ مانگتی ہو، ظلم و جبر سینہ جھپٹی دن رات کا اس کا کام ہے، اور منبر رسول پہ کھڑا ہو کے قرآن سناتا ہے، اس کی کون مانتا ہے؟ اس کا قرآن سن کے لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں۔ اور رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی واز کرتا ہے تو جابر بادشاہ کھلی آنکھوں سے اس کو دیکھتا ہے، پھر آنکھیں کھلی کی کھلی رہتی، بات ہی نہیں کر سکتا۔ پھر بلاؤں گا، خاطب اپنے مہمان کھڑے آ گئے، 2 دن کے بعد مورخ کہتا ہے پھر بلایا، کہنے لگا بیٹھو، کیا تمہارا صاحب محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی رسول ہے، اللہ کا پیغمبر ہے، نبی اللہ کا؟ کہا الحمدللہ۔ تمہیں کیسے علم ہے؟ کہا بادشاہ ایک چہرہ کہتا ہے، دوسرا کردار کہتا ہے۔ کردار اور چہرہ محمد کا ایسا ہے کہ ضمیر اگر جاگتا ہو تو وہ کہتا ہے یہ اللہ کا رسول ہے، اس لیے کہتے ہیں اللہ کا رسول۔ کہ لگا دیکھو محمد اللہ کا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں اللہ کائنات کا طاقتور ہے، ہاں اس سے بڑا کوئی طاقتور نہیں، ہاں کہ لگا دیکھو تمہیں مارا پیٹا گیا، تمہارے صاحب کو مارا پیٹا گیا، اس پہ پتھر برسائے گئے، اس پہ گندگی پھینکی گئی، کعبہ کا دروازہ بند کر دیا گیا، اور تمہیں اور اس کو مکہ سے نکل جانے پہ مجبور کر دیا گیا۔ اتنا مجبور آدمی اپنے اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتا اللہ ان دشمنوں کو تباہ کر دو؟ جواب دے سکتے تھے خاطب، لیکن اس کی رہنمائی وہ قرآن کرتا ہے جس قرآن نے ابراہیم کا کردار بتایا تھا۔ اللہ وہ ہے جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، موت و زندگی۔ کہتا ہے ابراہیم یہ تو کیا بات کرتا ہے، جو میرے اختیار میں بھی ہے۔ کیسے؟ کہنے لگا جس کو موت کی سزا ہوئی ہے وہ میرے پاس لاؤ، اور جس کو آزاد کر دیا گیا وہ میرے پاس لاؤ۔ بادشاہ کہہ رہا ہے نبی کے سامنے، جس کو آزاد کر دیا تھا کہنے لگا اس کو پھانسی چڑھا دو، اور جس کو پھانسی کا حکم تھا کہنے لگا اس کو چھٹی کرا دو۔ کہنے لگا دیکھ موسیٰ اس نے مر جانا تھا، اس نے زندہ رہنا تھا، میں نے اس کو مار دیا، اس کو زندہ رکھا ہے، تو میں بھی مار سکتا ہوں، میں بھی زندہ کر سکتا ہوں۔ اس کا جواب کوئی اور بھی ہو سکتا تھا، لیکن دانائی، فکر، فہم و فراست وہ کام کرتا ہے جو عام انسان نہیں کر سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا ایک بات کر دو، تیری خدائی کو مان لیں گے۔ کیا؟ کہنے لگے اللہ روزانہ مشرق سے سورج کو چڑھاتا ہے اور مغرب میں ڈوب جاتا ہے، تو ایک دن مغرب سے چڑھا کے مشرق میں ڈبا دے، تیری خدائی کو مان۔ فبہت الکفر، ہکا بکا، پریشان، جواب کوئی نہیں۔ تمہارا نبی، تمہارا صاحب، تمہارا آقا، تمہارا رسول اپنے اللہ سے دعا کر کے قوم کو تباہ کیوں نہ کر سکا؟ ارشاد فرمایا بادشاہ سلامت، آپ عیسیٰ کو کیا مانتے ہیں؟ اللہ کا نبی مانتے ہیں، مقدس انسان مانتے ہیں، رسول مانتے ہیں۔ کہنے لگے اچھا تو مجھے ایک بات کا جواب دے دو، تمہاری ساری باتیں قبول کر لوں گا۔ کہو۔ کہنے لگا وہ اللہ کا مقبول تھا، اللہ کا محبوب تھا، بغیر باپ کے اللہ نے پیدا کیا، اتنا اللہ کے قریب تھا، لیکن یہودیوں نے پھانسی کے تختے پہ کھینچ دیا۔ عیسیٰ نے دعا کر کے کیوں انقلاب پیدا نہیں کر دیا؟ مورخ کہتا ہے کہ دانت جھڑ گئے۔ کہنے لگا اچھا فیصلہ کریں گے، اور یہ لکھنے میں مورخ مجبور ہے کہ وہ بھی نجاشی کی طرح اس کے دل میں ایمان گھر کر گیا تھا،
لیکن چودراہٹ، لیڈری، قیادت، کرسی آدمی کو مجبور کرتی ہے کہ بعض اوقات حق اور سچ کو پسے پش ڈال دی. اس سے بھی ڈالا، لیکن کہا دیکھو جانے سے پہلے مجھے مل کے جانا ہے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خط لکھ کے دیا، اور پھر کہا کہ یہ 2 لونڈیاں میں محمد کو تحفہ دے رہا ہوں، ایک ماریا، ایک سیرین، اور یہ یافور نامی گدھا ہے، اسپیشل بادشاہ کا استعمال ہونے والا، اور یہ دلدل کھچر ہے، یہ بھی محمد کے دربار میں میری طرف سے تحفہ پیش کرنا. یہ مصر کے قیمتی پوشاکیں ہیں، یہ بھی پیش کرنا. وہ کائنات کے انسانوں کو علم و فکر سے توحید کی طرف بلاتا ہے. جب لوگ باغی ہوں گے تو اس کے ہاتھ میں تلوار ہوگی، یہ میری طرف سے نیزہ بھی پیش کر دینا اسے. یہ چیزیں دے کے محمد رسول اللہ کے حضور واپس کیا اور کہنے لگا دیکھو تم اتنے دانا انسان ہو، تمہاری دانائی سے پتا چلتا ہے کہ محمد کتنا دانا انسان ہوگا. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا وہ کردار ہے کہ اپنے تو اپنے بیگانے بھی پکار اٹھے کہ اللہ نے محمد کو ان ساتھیوں سے نوازا ہے کہ کائنات میں کسی محترم، کسی لیڈر اور قائد کو ایسے ساتھی نہیں دیے جیسے محمد رسول اللہ کو دیے. کافر محمد رسول اللہ کے صحابہ کی تعریفیں کرتا ہے اور مسلمان ان پہ اعتراض کرتا ہے. یہ زندگی نہیں ہے، ڈوب مرنے کی ضرورت ہے اگر ایسے لوگوں پہ اعتراضات کیے جائیں. اور یہ صحابہ جن کا یہ کردار ہے اور اللہ کے محبوب و مقبول قرار دیے گئے ہیں، اللہ کے نزدیک ان کی حیثیت کیا ہے؟ اللہ کے نزدیک یہ لوگ اس مقام پہ ہیں کہ اگر کسی جرم کا ارتکاب کرتے ہیں تو اللہ قانون ہی بدل دیتا ہے ان کے لیے. یہ محمد رسول اللہ کے صحابہ کی شخصیت ہے، شناخت ہے. 8 ہجری میں اس معاہدے کو توڑا جو 6 ہجری میں مکہ کے کافروں سے ہوا تھا. کسے کیسے بنو خزاع جو مدینہ والوں کے حلیف تھے، بنو بکر جو مکہ والوں کے حلیف تھے، انہوں نے حملہ کر دیا اور مکہ والوں نے بھی ان کے ساتھ تعاون کیا. ذبح کیا ان کے نوجوانوں کو، ان کے بچوں کو، ان کی عورتوں کو، یہاں تک کہ مورخ کہتا ہے کعبہ میں داخل ہو گئے جہاں سانپ مارنے کی اجازت نہیں، وہاں انسانوں کا خون بہایا گیا. وہ بھاگم بھاگ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے. عرض کیا یا رسول اللہ، یا محمد، ہمارے ساتھ یوں ظلم ہوا ہے، یوں ظلم ہوا ہے. اللہ کے نبی نے سنا، چہرہ سرخ ہو گیا، پریشان ہو گئے. فوراً ایک پیغامبر کو تیار کیا اور لکھ کے دیا رکا کہ دیکھو تم نے معاہدے سے انحراف کیا ہے، بدعہدی کی، توڑا معاہدہ. اس لیے 2 چیزیں ہیں، خون بہا دا کرو بنو خزاع کو اور بنو بکر کا ساتھ چھوڑ دو. اگر یہ قبول نہیں ہے تو کہہ دو کہ معاہدہ ٹوٹا. پیغامبر وہاں گیا، بڑے لوگوں کو تو علم تھا بدر میں کیسی جوتی کھائی ہے، احد میں کیسی جوتی کھائی ہے، اگر کہیں مڈ بھیڑ ہو گئی تو وہاں کیسی جوتی کھائی ہے. یہ نوجوان جو تھے نا، جن کا دماغ خراب تھا، عقل شعور نہیں تھی، فہم و فراست کی بات نہیں تھی، جذبات کی بات تھی، کہنے لگا جاؤ ہم محمد کے بندے ہوئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو کہو کہ 30 شرط منظور ہے، ٹوٹا معاہدہ. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ پیغام آیا، اللہ کے نبی خاموش. نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز ہوا کرتا تھا کہ اگر کوئی خوفناک اور خطرناک قدم اٹھانا ہوتا تھا تو وہ اپنے صحابہ کو آگاہ نہیں کرتے تھے، صرف حکم دے دیتے تھے یہ کام کرو. اللہ کے نبی نے کہا کہ جنگ کی تیاری کرو. اللہ کے نبی کہاں جانا ہے، کس قوم کے خلاف، کس قبیلہ کے خلاف، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بتایا نہیں، تیاری کرو.
یہ صحابی رسول جس کے کردار و گفتار سے مصر کا جابر بادشاہ جو متاثر ہوتا ہے، کہتا ہے تیری دانائی کے کیا کہنے، لیکن اس کی حکمت و دانائی کا کیا کہنے جس نے تجھے منتخب کر کے میری طرف بھیجا۔ وہی صحابی مکہ میں ابی جہل کے بیٹے کو خط لکھتا ہے کہ محمد تم پہ حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اپنا بچاؤ کر لو۔ یہ پیغام دے کے بھیجتا ہے، ادھر آسمان سے جبریل آ جاتا ہے، سرکار راز فاش ہو گیا، کیا ہوا ہے؟ کہا کہ یوں یوں پیغام مکہ کی طرف جا رہا ہے۔ اور بعض روایات میں ہے، یہ بخاری میں روایت ہے، جو بخاری میں تو یہ نہیں ہے لیکن تاریخ کی کتابوں میں ہے کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو آواز دی، زبیر کو، مقداد کو رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور ارشاد فرمایا نکلو تیزی کے ساتھ، اگر تم تیزی کے ساتھ چلتے جاؤ گے تو روضہ خاک میں پہنچو گے، صبح سورج نکل رہا ہوگا اور وہ باغ سے نکل رہی ہوگی، جو عورت نکل رہی ہوگی اس کو پکڑ لینا، اس کے پاس کھاتا خط نکال کے لاؤ۔ یہ تینوں افراد اٹھتے ہوئے گئے، این جب روضہ خاک میں پہنچے تو یہ داخل ہو رہے ہیں، وہ عورت سوار ہو کے نکل رہی ہے، پکڑ لی جا کے، خط دو۔ کون سا خط؟ جو لے کے آئی ہو؟ کہ میرے پاس کوئی نہیں۔ علی المرتضیٰ کہتے ہیں خط دو، ہمیں اس شخص نے کیا ہے جس کی زبان سے کبھی غلط بات نکل نہیں سکتی، اگر خط نہ نکالا تیرے کپڑے اتار کے تیری تلاشی لیں گے۔ جب اتنی خوفناکی دیکھی تو اپنی میڈیا سے خط نکال کے دیا۔ علی المرتضیٰ نے خط لیا، اس کو ساتھ لیا، زبیر ساتھ ہیں، مقداد ساتھ ہیں، خط کھولا نہیں ہے۔ غور فرمائیں، اور صحابہ کا کردار وہ ہے جس کردار کو ہم سمجھ نہیں سکے۔ یہی سبب تھا کہ اللہ نے ہمیں کہا ہے آمنو کما آمن الناس ان آمنتم ان آمنو بمثل ما آمنتم فقد اہتدوا۔ اور صحابہ اگر لوگ تمہاری طرح ایمان لے آئیں تو میں اللہ گارنٹی دیتا ہوں ہدایت پا جائیں گے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کہتے ہیں نکال لو، نکال، ہم لیں گے، خود ہی نکال دو۔ لائے، خط کھولا نہیں، اللہ کے نبی محمد رسول کے ہاتھ میں۔ ثقلین کے تاجدار نے پڑھا، نیچے لکھا ہوا تھا حاتم بن ابی بلتا، رحمت کائنات محمد رسول اللہ۔ صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، چہرہ مقدس اٹھا کے اس کی طرف دیکھتے ہیں، ما ھذا یا حاتم، صحابہ پریشان ہو گئے، خط اور حاتم۔ اللہ کے نبی میرے خلاف جلدی فیصلہ نہ کیجئے، مجھے اجازت دیجئے بات کرنے کی۔ ارشاد فرمایا کرو۔ یہ کون ہے؟ جس نے مقوقس کو پریشان کر دیا کہ ایسا دانا، عقل مند، حکیم، فطین انسان اور محمد کا پیغامبر پریشان ہو گیا تھا۔ ایک جابر حکمران، ظالم حکمران، جس کی آنکھوں کی سرخی کوئی برداشت نہیں کرتا تھا، وہ پانی بن گیا اس کے سامنے، وہی آتم۔ ما ھذا، یہ کیا ہے؟ عرض کہ اللہ کے نبی میرے سارے مسلمان بھائی ہیں، اللہ کی قسم نہ مرتد ہوا ہوں، نہ منافق ہوا ہوں، نہ دل میں کوئی دوسری چیز ہے، میں اللہ رسول پہ ویسے ہی ایمان رکھتا ہوں جیسے ایمان رکھنے کا حق ہے نبی۔ تو یہ کیا ہے؟ عرض کی کہ میرے سارے ساتھی جو ہیں نا، اللہ کے نبی ان کے عزیز و اقارب، ان کے رشتہ دار مکہ میں ہیں، میرے بھی ہیں بچے، اللہ کے نبی ان کا کوئی آسرا نہیں ہے۔ مکہ والے تو ایک دوسرے کے بچوں کو سنبھالیں گے، یہاں جو مسلمان ہیں ان کے رشتہ دار بھی وہاں ہیں، وہ ان کو سنبھالیں گے۔ میں تو یمن سے آیا ہوں، اللہ کے نبی میرے تو کوئی نہیں سنبھالے گا۔ اور جب جنگ ہوتی ہے، قتال ہوتی ہے، لڑائی ہوتی ہے، پھر کون کسی کو پوچھتا ہے؟ میں نے چاہا کہ یہ لوگ میری آل اولاد کو بھی ذرا محفوظ کر لیں گے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ اللہ کے نبی
اللہ کے نبی نے اشارہ صداقت تھا. وہاں ایک وہ بھی تھا جس نے بدر کے میدان میں کہا تھا میرا رشتہ دار میرے سپرد کریں، ابو بکر کا ابو بکر کے، علی کا ابو بکر، اپنے ہاتھوں سے ان کی گردنیں اتاریں تاکہ پتہ چلے دنیا میں ہمارا رشتہ صرف اسلام کا رشتہ ہے. فاروق اعظم اللہ کے نبی کی طرف متبانہ دیکھا، ایک اٹھتی ہوئی نگاہ، گرم نگاہ حاطب کی طرف ڈالی. فداری یا رسول اللہ، اللہ کے نبی مجھے چھوڑیے، اضرب عنقہ ھذا، اس منافق کی گردن اڑا دوں. رحمت کائنات محمد الرسول نے دیکھا، ارشاد فرمایا نہ عمر، اللہ نے کہا ہے اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، اور بدری محمد کے صحابہ جو چاہو کرو میں نے تمام گناہ معاف کر دی. یہ نہیں ہے آمنوا کما آمن الناس. کائنات میں کوئی ایسا مومن نہیں ہو سکتا جس کا کردار وہ ہو جو محمد کے صحابہ کا ہے. ارشاد فرمایا اللہ نے اگر ایمان کا اظہار کرنا ہے تو ایسے ایمان کا اظہار کرو. کہ بہت بڑے خطرے کی بات کی، پھر بھی اللہ کے نبی نے کہا نہیں اس کو سزا نہیں مل سکتی. اور انداز زندگی کیا ہے؟ منقب منگایا باہر سے، مدینہ میں بڑا مہنگا بک رہا ہے اور ان کو بڑا سستا ملا، مارکیٹ میں رکھ دیا اور اسی انداز سے بیچنا شروع کر دیا. بھلا دیکھیں نا آپ، آمنوا کما آمن الناس ہے، ہمیں یہی ہے. منقع لیا بہت ارزاں قیمت پہ، کم قیمت پہ، مارکیٹ میں رکھ دیا، منادی کر دی کہ لوگ آؤ منقع اس بھاؤ. مدینہ کے لوگ پریشان ہو گئے، بازار میں کاروبار کرنے والے. اب کون کسی کی سنتا ہے؟ یہ تو بہت نرم قیمت پہ دے رہا ہے. ہمارے یہاں کیا ہے، کوئی چیز بڑھ جائے تو پڑی ہوئی چیز جو پہلے لائے ہیں وہ بھی ویسے ہی بڑھ جاتی ہے، اور کوئی چیز کم ہو جائے تو یہ کم نہیں ہوتے، نہیں جی اس بہت لائے ہوئے ہیں. یہ ہماری انداز زندگی، صحابہ کا انداز زندگی. فرمایا کم قیمت پہ لا کے مدینہ میں کم قیمت پہ فروخت کرتے ہیں. یہ بھی فروخت کر سکتے تھے کہ مدینہ میں بازار میں مارکیٹ میں اس بھاؤ بک رہا ہے میں اس بھاؤ بیچتا ہوں، لیکن نہیں، مسلمان ایسا نہیں. مسلمان کا دوست ہوتا ہے، اس کے لیے نرم ہوتا ہے، اس کے لیے اس کی اچھی خواہش ہوتی ہے. جہاں زیادہ وہ ملتا ہے لوگوں کو یہ مل جائے گا چلو آسانی ہو جائے گی، پریشان ہوگی بازار سارا، مارکیٹ ساری. لوگ گئے امیر المومنین کو، سرکار ہماری روزی بند کر دی ہے حاتب نے. کیا ہوا ہے؟ اس نے بڑا سستا کہیں سے منقع لیا ہے اور اس بھاؤ بیچ رہا ہے جس میں ہم نے خریدا بھی نہیں ہے، بیچے کیسے؟ فاروق اعظم آئے، ارشاد فرمایا حاتب یہ کیا کر رہے ہو؟ امیر المومنین کیا کر رہا ہوں؟ مجھے اس بھاؤ ملا ہے اور اس بھاؤ دے رہا ہوں. ارشاد فرمایا یہ تیرے بھائی نہیں ہے، ان کی دکانیں بند کر رہے ہو، اس بھاؤ کو بڑھاؤ یا اٹھاؤ اس کو بازار سے کہیں اور لے جاؤ. یہ مناسب نہیں کہ تم مسلمانوں کو تکلیف دو، پریشانی دو. انہوں نے مہنگے داموں خریدی ہیں، اب وہ اس دام کیسے دے جس دام تم دے رہے. فوراً سنا اور یہ نہیں کہا امیر المومنین مجھے آپ کیوں روک رہے ہیں، مارکیٹ میں بیٹھو. مارکیٹ میں نہیں چیز بکتی، جس بھاؤ بکتی ہے بکے جس بھاؤ میں دینا چاہتا ہوں. نہیں کوئی بات نہیں کی، ٹھیک ہے. مومن کو پریشانی نہیں آنی چاہیے، مسلمان کو پریشانی نہیں آنی چاہیے. یہ کردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا ہے. اور کیا بات ہے پھر ان لوگوں کی، بہت سخت آدمی نے. میں نے اس کیا نا یہ بھی بڑے تلخ آدمی تھے. ایک دن اپنے غلام کے ساتھ کوئی سخت بات کر دی، مار جھاڑ دیا ہوگا. لیکن کو آج کا معاشرہ مسلمان تو نہیں تھا. ہم تو آزاد کو مار پیٹ کرتے ہیں، پھر پکڑ کے تھانے بھی پہنچا دیا اس کو، وہاں سے بھی جوتیاں لگوا دی. ہمارا تو کردار سوچ فکر یہ ہے نا، ان لوگوں کی یہ نہیں تھی. غلام کو مارا، ذرا سختی کی. رحمت کائنات محمد الرسول اللہ کے پاس وہ غلام ہے، عرض کرنے لگا اللہ کے نبی. اور یہ کیا ہے؟ یہ اس کے بعد ہے جب امیر المومنین فاروق اعظم نے کہا مجھے چھوڑیے میں اس کی گردن اڑا دوں. حاتب کے متعلق لوگوں کے سامنے یہ معاملہ تو آ گیا ہوا تھا کہ حاتب نے غداری کی ہے.
اللہ کے نبی کو کہنے لگا اللہ کے نبی مجھ سے حاتم نے زیادتی کی ہے اور یہ ضرور دوزخ میں جائے گا. ارشاد فرمایا نہ حاتم کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے, کوئی بدر احد میں لڑنے والا دوزخ جا ہی نہیں سکتا. یہ ہے کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی, یہ حیثیت اور یہ شناخت. اللہ نے کہا ہے میں نے محمد کو ایسے شخص دیے ہیں, ایسے انسان دیے ہیں کہ تختہ عز نے ایسے انسان دوسرے کہیں دیکھے ہی نہیں ہے. یہی سبب ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس مجلس میں نیک اچھے لوگوں کا ذکر ہو وہاں میرے صحابہ کا ذکر نہ ہو وہ مجلس اس قابل ہی نہیں اس کا نام لیا. اللہ ہمیں صحیح مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.